آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر اور بحیرہ سے ملاقات۔ جب عمر مبارک 13 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ یہ پہلا سفر تھا جو اپنے چچا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو قافلے میں وہاں پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کے قریب ہی ایک نصرانی راہب کا جھونپڑا تھا۔ یہ راہب طیمہ کا باشندہ تھا۔ اس کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاص امتیاز محسوس کیا اور قافلہ میں آ کر ابو طالب سے کہنے لگا کہ تمہارے اس بھتیجے میں مجھے ایک خاص نشانی نظر آتی ہے اور اس کی پیشانی کسی خاص زندگی کا پتہ دیتی ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ دوسرا سفر۔ کلو سیر فی الارض الانعام، کہہ دے زمین کی سیر کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ شام کا سفر کا قصد فرمایا، جس کا سبب یہ تھا کہ ابو طالب باوجہ کثیر العیال اور کثیر المال ہونے کے سخت پریشان تھے۔ ابو طالب کو معلوم ہوا کہ ختیجہ بنت خولید کا ارادہ ہے کہ سامان تجارت دے کر اور منافع میں نصف کا شریک بنا کر کسی کو شام بھیجے۔ ابو طالب نے اس موقع کو غنیمت جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوشی قبول فرما لیا۔ ختیجہ نے، جو کہ عرب کے معزز خاندان کی تعلیم یافتہ خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت حوالہ کیا اور اسے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ اس سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی جس کا نام نستورہ تھا، اور اس نے بھی بحیرہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ پیشین گوئیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز شام میں قیام فرما رہے اور بیش از بیش نفع کے ساتھ مال کو فروخت کر کے مکہ واپس تشریف لائے۔